السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ جن زادگی قسط نمبر 7 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ غلطیوں کو اگنور کرنا، لائک شیئر کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب کرنا۔ بنا وقت ضائع کیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن زادہ ملیحہ شہزادی قسط نمبر 7 باب 7 جنون حاکم۔ جبکہ شارف اپنا گال رگڑتا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ عجیب لڑکی ہے یار۔ وہ واپس پلٹ کے گاڑی میں بیٹھ گیا آفس آنے کے لیے۔ وہ اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا جب اس کے سامنے سے ایک تیز رفتار سے آتی ہوئی بائک نے اس کا توازن بگاڑ دیا۔ اس کی کار اس بائک والے کے ساتھ لگی تھی۔ شارف کو چوٹ نہیں لگی تھی، پر بائک پر سوار جو نوجوان تھا اس کی حالت ناساز ہو چکی تھی۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا، خون بہنے لگا تھا۔ شارف نے اٹھایا اور لوگ بھی آ گئے۔ اسے اٹھا کر شارف کی گاڑی میں ڈال دیا اور شارف بنا وقت ضائع کیے اسے ہاسپٹل لے آیا۔ وہ ایمرجنسی روم میں تھا جب ڈاکٹر باہر نکلے۔ شارف اس سے مخاطب ہوا، ڈاکٹر وہ ٹھیک ہے؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا نا؟ نہیں شارف، ان کا خون بہہ چکا ہے اور شاید ان کا بچنا مشکل ہے۔ آگے اللہ خیر کرے۔ شارف اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ وہ تو آفس جانے کے لیے آیا تھا اور نہ جانے اس سے یہ کیا ہو گیا۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ اندر وہ جو شخص لیٹا تھا اس کے سر میں ٹانکے لگ چکے تھے۔ جب ڈاکٹر اندر سے باہر آیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک بس بے ہوش ہیں، انہیں کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر آپ ان کے فون سے کسی کا نمبر ڈائل کر کے ان کو بلا لیں کہ وہ انہیں یہاں سے لے جائیں۔ جی ہم کر لیں گے، میں اب جاتا ہوں، کافی وقت ہو چکا ہے۔ جی آپ جائیں۔ شارف ٹہلتا ٹہلتا ہاسپٹل سے باہر آیا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ شارف کو یاد آیا کہ فریشے اور ارشفہ کو پک بھی تو کرنا تھا۔ وہ واپس ان کی یونیورسٹی کے باہر آ گیا جب فریشے سامنے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ارشفہ کہاں ہے؟ وہ آ رہی ہے بیگ لے کر۔ فریشے ابھی بھی حجاب میں ہی تھی۔ اتنے میں ارشفہ اس کے پاس آئی۔ چلیں؟ ہاں چلو تم دونوں، شارف دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ فریشے کے گھر میں تھے۔ آج دوبارہ وہ فریشے کے گھر آئے تھے، لیکن شارف ان کو ڈراپ کر کے واپس اپنے گھر آیا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ ہیلو، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اوئے ہیلو کے بچے، کہاں رہ گیا تھا تو؟ آج آفس کیوں نہیں آیا؟ بابا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا۔ ستیہ ناس، کس کو اڑا کے آیا ہے اب تو؟ بابا ایک لڑکا بائک پر تھا، اس کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ اللہ خیر کرے، وہ تو بچ گیا نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، اسے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ آپ کو میری فکر نہیں ہے؟ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں بچا ہوں یا نہیں؟ تیری تو خیر ہے، تو ایسا کرتا رہتا ہے، مجھے پتا ہے۔ اس کے بابا اس کو اوپر سے ہو کے ملے تھے۔ آپ کیوں میرے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں؟ بس کریں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا فائدہ؟ ہاں تاکہ کل کو کسی اور کو اڑا آئے۔ ایسا نہیں کرے گا، میں کسی اور کو اس کی وجہ سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے بابا، جب میں اگلی بار ایکسیڈنٹ کروں گا تو آپ اپنا چہرہ گھما لینا، پھر آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے نا۔ خبیث انسان، کس جاہل کی اولاد ہے تو؟ بابا اولاد تو میں آپ کی ہوں۔ اوہو بابا، آپ خود کو جاہل کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا الفاظ دہرا دیں ہمیں تو گالیاں پڑنی شروع ہو جائیں۔ تب ہی اس کی ماما نے اس کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ شارف مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تھکا آ رہا تھا اس لیے فریش ہونے چلا گیا۔ وہ اپنی گردن میں تولیہ ڈالے واش روم سے باہر نکلا اور ایک طرف سے اپنے بالوں کو سکھانے لگا۔ اس کے سنہرے بال جو چمک رہے تھے، وہ ان کو سکھاتا اپنی شرٹ پہننے لگا اور پھر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا۔ اچھا بابا، وہ اپنی کوہنیوں کے آستینے فولڈ کرتے ہوئے بولا، میں ذرا ارشفہ کو لے آؤں جا کر، ساتھ میں فریشے کا بھی حال چال پوچھ لینا۔ اس کو کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ شارف کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد ان کے گھر کے باہر موجود تھا جب فریشے اسے گلی سے ہوتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور ایک لڑکا اسے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ نمبر تو دے دو اپنا، کہاں جا رہی ہو یار؟ آپ چلے جائیں یہاں سے۔
اس نے فریشے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے ایسے کیسے جان دوں، پہلے مجھ سے تو بات کرو۔ فریشے کا سر پہ لیا دوپٹہ اب اس نے ہٹا دیا تھا۔ کار میں بیٹھا شارف یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا تو شارف تھا، گاڑی سے نکلا حاکم تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس لڑکے کے پاس آیا۔ اس نے فریشے کو چھڑوایا اور اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ فریشہ ڈری سہمی خود کو چھپا رہی تھی۔ حاکم نے اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے اٹھا کر ایک طرف کھڑی گاڑی پر پھینکا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ان کا نمبر مانگنے کی؟ تو نے ان کا دوپٹہ ہٹایا، ان کا دوپٹہ اتارا۔ تیری موت آج میرے ہاتھوں لکھی ہے، تو مرے گا۔ تیری جرأت کیسے ہوئی جو تو نے انہیں روکا، نہیں چھیڑنے کی کوشش کی؟ تیری موت آج واقع ہو کر رہے گی یہاں پر۔ فریشہ خوف سے اس کے پیچھے چھپی تھی۔ حاکم رک جائیں پلیز۔ وہ سمجھ چکی تھی جو کچھ دیر پہلے گاڑی میں تھا وہ شارف تھا، جب باہر نکل چکا تھا تو وہ حاکم تھا، اور وہ اس لڑکی کا رکھوالا تھا۔ شاید وہ لڑکا نہیں جانتا تھا۔ حاکم خدا کے لیے بس کریں حاکم۔ وہ فریشے کے بولنے پر بھی نہیں رکا۔ حاکم بس کریں میرے لیے۔ لیکن حاکم نے اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا۔ حاکم کی ایک نظر ہی کافی تھی اس لڑکے کے لیے، اور اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگ پڑا۔ وہ لڑکا آنکھوں سے بہتے خون اور شدید درد کی وجہ سے ایک سائڈ پر جا کر بیٹھا، جبکہ حاکم کو تو جنون چڑھا تھا۔ وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی فریشے کو چھیڑے، کوئی پریشان کرے، اور اس لڑکے نے تو اس کا دوپٹہ ہٹایا تھا۔ حاکم نے وہ دوپٹہ فریشے کے گرد لپیٹا اور پھر واپس اس لڑکے کی طرف مڑا۔ وہ لڑکا چیختا چلاتا رہا، لیکن حاکم کو فریشے کے عشق کا جنون چڑھا تھا، اور ایک عاشق یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس سے وہ عشق کرے اسے کوئی تکلیف ہو۔ فریشہ رونے لگ پڑی تھی۔ حاکم رک جائیں، حاکم میرے لیے پلیز رک جائیں۔ اس لڑکے کے منہ سے ایک دھار کی صورت میں خون نکلنے لگا۔ وہ لڑکا پورا خون سے بھر چکا تھا، اس کے سارے جسم پر خون ہی خون تھا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا، اور حاکم کی ایک انگلی کے اشارے سے اس کی گردن 2 حصوں میں بٹ گئی، اور فریشہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی، اسے حاکم سے خوف آ رہا تھا۔ فریشہ آج حاکم کے عشق کا جنون دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے کتنا پاگل ہو گیا تھا، یا کتنا پاگل ہو سکتا تھا۔ بس کریں، وہ مر چکا ہے۔ اس نے حاکم کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے پاس کھڑا تھا، ایک دم سامنے۔ بس کریں، وہ رونے لگی تھی۔ آپ اس طرح کریں گی تو میں کیا کروں گا؟ اس لڑکے کا خون جو حاکم کے ہاتھ پر لگا تھا وہ فریشہ ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ فریشہ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ پر کیوں حاکم؟ میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس گندے انسان کا خون آپ کے ہاتھوں پر نہیں لگے، اس لیے میں نہیں چھوڑوں گی آپ کو۔ وہ رو رہی تھی۔ اب کچھ نہیں کروں گا، آپ کی قسم فریشہ۔ وہ حاکم کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں پر فریشہ کے ماما بابا ارشفہ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب انہوں نے فریشہ کو حاکم کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، ارے بھائی، ارشفہ اس کے پاس آئی۔ ارشفہ دور رہ ابھی کے لیے۔ پر کیا ہوا فریشہ؟ اس کی نظر ایک دم اس کے خون پر پڑی۔ فریشہ یہ خون کہاں سے؟ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ ارشفہ یہ حاکم ہے۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوئی۔ تجھے یاد ہے وہ ایک لڑکا جو مجھے پریشان کرتا تھا؟ جب شارف آیا تو وہ مجھے پریشان کر رہا تھا، اور شاید تبھی حاکم بھی آ گئے۔ اس نے پوری بات ارشفہ کو بتائی۔ فریشہ کے ماں باپ بھی سن چکے تھے۔ اب وہ حاکم کو لے کر صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ آپ یہاں پر بیٹھے، میں آتی ہوں۔ حاکم صوفے پر بیٹھا فریشہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جہاں جہاں جا رہی تھی وہ گردن موڑ کے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بڑا برتن اور ایک کپڑا لے کر آئی۔ اس نے شارف کے ہاتھوں پر لگا خون صاف کیا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آپ کو پریشان کرتا تھا۔ حاکم میں آپ کو کیسے بتاتی؟ پہلے میں آپ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی حاکم، بہت زیادہ، لیکن اب ڈر نہیں لگتا مجھے آپ سے۔ آپ کو اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے، میری حفاظت کے لیے۔ تو مطلب آج آپ کو پتہ چل گیا میں آپ سے کتنی زیادہ محبت بلکہ عشق کرتا ہوں۔ فریشہ مسکرائی تھی۔ اور آپ سب سن لیں، حاکم اونچی آواز میں بولا۔ یہ
آگے بھی کچھ بول رہے یہ میری امی ہے، فریشے صرف میری ہے، میں انہیں کبھی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے کہتے ہی سناٹا چھا گیا۔ لو میں آ گیا۔ وہ خاموشی سے خود کو ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھا۔ 5-10 منٹ گزر چکے تھے جب فریشے کی ماما بابا بولے، فریشے بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ جی۔ وہ ان کے پاس چلی گئی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہے تھے۔ ارشفا بھی ان کے پاس آ گئی۔ کیا یہ ابھی بھی وہی ہے؟ وہ سیدھی ہوئی۔ ابھی بتاتی ہوں یہ کون ہے۔ اس نے شارف کو دیکھا۔ حاکم میری طرف دیکھیں۔ اس نے سر اٹھا کر فریشے کو دیکھا۔ جی بولیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آج میں نے آپ کے کہنے پر حجاب کیا تھا۔ جب آپ یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی میں نے آپ کو دیکھا تھا حجاب میں، ماشاءاللہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ حجاب بہت پیارا لگتا ہے آپ پر۔ آپ کو پتہ ہے فریشے، حجاب غلاف کی طرح ہوتا ہے اور غلاف صرف خاص چیزوں پر اچھا لگتا ہے۔ فریشے مسکرائی۔ آپ ہمیشہ حجاب کریں گی نا میرے لیے، اپنے اللہ کے لیے؟ جی۔ میرے لیے قرآن کی تلاوت کریں گی نا روز؟ جی میں آپ کے لیے کیا کروں گی۔ فریشہ تو نہیں جانتی تھی کہ حاکم اپنے لیے کہہ کر اس کو اللہ کے قریب لا رہا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے عشق نہیں کرتا تھا، اس کا جنون تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ اب اس کے پیار کی باری تھی۔ اس نے فریشے کا ہاتھ پکڑا۔ حاکم ہاتھ چھوڑے، وہ دھیمی سی آواز میں بولی، یہ ہاتھ اب ہمیشہ کے لیے میرا ہے، بس میرا۔ یہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ فریشے کے علاوہ کوئی اور نہیں سن پایا۔ حاکم آپ چلے جائیں، شارف کو تکلیف ہوگی۔ فریشے میں سمجھتا ہوں پر میں آؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں فریشے، پر میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ تبھی فریشے کو ایک سفید دھواں شارف کے اندر سے نکلتا نظر آیا اور پھر وہ غائب ہو چکا تھا۔ کیا ہوا فریشے، وہ چلا گیا کیا؟ جی ہاں، حاکم چلے گئے۔ یہیں پہ ہوں۔ ہاں جی، حاکم چلے گئے۔ اس نے شارف کو اٹھانے کی کوشش کی۔ شارف کی جب آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر تھا۔ ارشفا اور فریشے اس کے آس پاس بیٹھی تھی جبکہ ارشفا نے اس سے سب بتایا تھا۔ اچھا تو اب سمجھا، جب میں تمہیں پریشان کرتا تھا تو وہی تمہارا رکھوالا حاکم، وہی مجھے تھپڑ مارتا تھا نا؟ جی میں نے پہلے ہے آپ سے، مجھے پریشان کریں گے تو وہ آپ کو مارے گا، میرے ساتھ جن ہے۔ لڑکی توبہ کرو، تمہیں پریشان کرنے سے پہلے میں مرنا چاہوں۔ وہ صرف فریشے کو سنائی دی۔ یہ جن کو بھیجنا ہوگا، فریشے کی ماما بولی۔ پر کیوں ماما؟ انہیں کیوں بھیجنا ہوگا؟ ابھی اس نے کیا مانگا تو نے سنا نا؟ ماما صرف قرآن کی تلاوت تو مانگی ہے، اتنا تو میں کر سکتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، شارف آپ ڈنر یہیں کر لیں۔ ہاں بھوک تو بہت لگی ہے ویسے۔ ارشفا فریشے کے ساتھ کچن میں کھانا اوون میں گرم کرنے لگی۔ صحیح ہے حاکم بھائی کا، ہر وقت تیری حفاظت کرتے ہیں، پاس رہتے ہیں۔ حاکم کب سے تیرے بھائی ہو گئے؟ یار جب سے مجھے پتا چلا ہے وہ تیرے ساتھ ہیں تب سے۔ ہائے کاش مجھے بھی کوئی ایسا جن مل جائے جو مجھ سے عشق کرے، میرا خیال رکھے۔ اے شیخ چلی، خیالوں کی دنیا سے نکل آ، چل سب کو بھوک لگی ہے۔ وہ پلیٹیں لے کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ چکے تھے اور کھانا ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ شارف کھانا کھاتے کھاتے ابھی بھی فریشے کو دیکھ رہا تھا۔ ہائے ٹھرکی لڑکا۔ جب فریشے نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک سفید سی روشنی نظر آئی۔ وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی، حاکم؟ جی بولے۔ آپ ابھی میرے پیچھے ہیں نا؟ جی۔ آپ ہمیشہ میرا خیال رکھیں گے؟ جی۔ کھانا کھانے کے بعد برتن اٹھا کر کچن میں دھونے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ وہ برتن دھوتے دھوتے اپنی ماما سے بات کر رہی تھی۔ ماما کیا برائی ہے حاکم میں؟ میرا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چھوڑ، تیری شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ فریشے کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹی۔ مجھے ابھی شادی وادی نہیں کرنی، مجھے بہت ساری پڑھائی کرنی ہے۔ وہ برتن دھونے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کیا فریشے کی ماما اس کا رشتہ ڈھونڈیں گی؟ اور کیا حاکم اس کی شادی ہونے دے گا یا نہیں؟
اور اس سب کے بیچ میں شارف کا کیا ہوگا، جاننے کے لیے پڑھیں جن زادہ۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، پہلے تو یہ بات اگنور کرنا کہ میری بہن کو دورہ پڑ گیا تو وہ بیچ میں بولنے شروع ہوگی پنگے، اور تم لوگ جانتے ہو میری بہن کو، میری بہن کون ہے؟ تم لوگ نہیں جانتے ہوگے۔ اصل کیا ہے نا، میں خود میری بہن کو نہیں جانتی، میری سمجھ سے باہر ہے وہ خود کون سی مخلوق ہے۔ بیچ میں بونگیاں ماری ہوں گی اس نے، اور جب سے میں وائس اوور کے لیے بیٹھی ہوں سکون سے، کوئی لمحہ نہیں گزرا کہ اس نے شانتی سے وائس اوور کرنے دیا ہو مجھے۔ پاکستانی ہے تو پاکستانی شانتی، دیکھا پھر پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے پنگے لے رہی ہے تو اگنور کرنا ٹھیک ہے۔ اور اس کا چینل ہے ردا فاطمہ ناولز، یوٹیوب چینل ہے، جا کے سبسکرائب مارو، لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو، خیر نہ کرو تو زیادہ اچھی بات ہے، مجھے ہی کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو میری بہن کی ابھی ایک نئی ناول چل رہی ہے جس کی قصاص ناول ہے نام ہے، اور اس کی قسط نمبر ابھی 8 اس نے اپلوڈ کرنی ہے، تو جا کے جلدی سے لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو، چینل سبسکرائب کرو، اور میں اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا آپ کو آج کی قسط کیسی لگی، لائک شیئر کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب کرنا۔ انشاءاللہ نئی قسط کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔